يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم رمضان کرم ہے رمضان برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان.
ناظرین، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جتنے سال بھی ہمیں رمضان کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ علی بھائی، آج پہلا روزہ ہے اور حیدرآباد نیوز کی ہمیشہ سے یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے اس نشریات میں ایک ایسا پروگرام پیش کیا جائے جس میں ہم دینی مسائل پر بھی بات کریں، دنیاوی مسائل پر بھی بات کریں، سناخواہ حضرات ہوں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ناز کے تحفے بھی پیش کرتے رہیں، اور یہ سلسلہ آج پہلے رمضان سے 30ویں رمضان تک انشاءاللہ العزیز آپ براہ راست حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر دیکھتے رہیں گے۔ بعد نماز عصر تک افطار کے وقت تک ہم آپ کے درمیان موجود رہیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات ہوں گے، حیدرآباد کی مختلف معروف شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوں گی، ان سے ہم کریں گے بہت سی مزیدار باتیں، چٹپٹے سوالات۔ اور آج جو میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ، جو کہ پہلے رمضان سے 30ویں رمضان تک میرے ساتھ موجود رہیں گے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں اپنی پوری ٹیم کو حیدرآباد نیوز کی بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ 4 سال سے الحمدللہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن جو کہ ویب چینلز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے پاکستان کی، اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ عطا فرمایا، یہ انعام عطا فرمایا کہ الحمدللہ ہم اور ہماری ٹیم جو ہے مل کر یہ ٹرانسمیشن کر رہی ہے۔ اور ناظرین، میں بتاتا چلوں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عمدہ سے عمدہ قاری قرآن جو کہ قرآن کریم فرقان حمید سنا کر ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں گے، اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذوق، شوق، محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائیں گے، اور ممتاز عالم دین بھی ہوں گے جو ہمیں دینی سوالات جن سے ہم کریں گے اور وہ ہمیں جوابات عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آپ نے سماعت کی، میں چاہوں گا کہ ٹرانسمیشنز کے حوالے سے اور بھی آپ ناظرین کو آپ آگاہ کریں۔ بالکل ناظرین، آپ حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر مختلف مواقعوں پر مختلف پروگرامات دیکھتے رہتے ہیں، چاہے پھر وہ آزادی کا دن ہو، وہ 23 مارچ کا دن ہو، ربیع الاول ہو یا محرم کا مہینہ ہو، اور خاص طور پہ یہ رمضان کا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے جس میں نیکیوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، اور یہی ایک مہینہ ہے جو کہ اسلام نے ہمیں دیا ہے اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لانے کا۔ ہم جب 11 مہینے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مہینہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور اس مہینے کے اندر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارو۔ جی ہاں، یہ مہینہ وہی ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علماء دین کو سنتے ہیں، اور ناظرین یہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ اس پروگرام میں شامل کیے جائیں، جو دینی مسائل آپ لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ علماء کرام کے سامنے رکھے جائیں اور ان سے جوابات لیے جائیں۔ علی بھائی، ہم تلاوت کلام ربانی سماعت کر چکے ہیں، آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں اگر میں ان کا تعارف کرواؤں تو کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں۔ ناظرین، آج پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے میں ہمیں یہ فخر ہے کہ ایسے فخر حیدرآباد ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے حیدرآباد میں تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے بہت کام کیا، نوجوانوں کو سپورٹ کیا، تعلیمی میدان میں خاص طور پر ان کا بہت زور ہے، اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ نوجوان جو یہاں وہاں بھٹکتے ہیں، جنہیں لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، انہوں نے ان کو تعلیم کے راستے پر لگایا ہے، اور ان کا یہی ماننا ہے کہ تعلیم ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ریجنل ڈائریکٹر ہے نمل یونیورسٹی حیدرآباد کے، اور حیدرآباد کو پہلی شہر یونیورسٹی فراہم کی ہے، میری مراد جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا بخیر، خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ نقشبندی صاحب آپ جی خیریت؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے۔ علی بھائی، اور آج ہمارے درمیان کون سے ثناخواں، کون سے عالم دین موجود ہیں؟ جی انصر بھائی، آج ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے ثناخواں، خوش الحان ثناخواں، بہت پیارے انداز سے پڑھنے والے ثناخواں، میری مراد شہیر انصاری صاحب۔ شہیر بھائی السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے۔ اور ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب حضرت کے علامہ مولانا مفتی محمد نعمان نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی جناب۔ جی بالکل، ہم نے تلاوت کلام ربانی سماعت کر لی ہے تو کیوں نہ اب پہلے کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور تو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں۔ ملتمس ہوں جناب بھائی شہید انصاری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پا کرو انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پا کرو انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنیں ان چاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، ہر انگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر انگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، ہوتی تھی اگر لہجہ گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہوتی تھی اگر لہجہ گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، بے دم ہی بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز میں کلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اب میں آگے بڑھوں گا ہمارے آج کے مہمان جناب عامر زاہد خان صاحب کی جانب سے۔ پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ چونکہ مہینے جو 11 مہینے ہم گزارتے ہیں اس میں ہماری روٹین بہت چینج ہوتی ہے، رمضان میں روٹین بہت چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو دیکھا حیدرآباد میں، آپ نمل کے ڈائریکٹر ہیں تو یہاں کا بھی آپ کے اوپر برڈن ہوتا ہے۔ پھر میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کو اگر تقریبات میں بلایا جائے تو آپ بڑے دل کے ساتھ حوصلہ افزائی کے لیے ان لوگوں کی وہاں پہنچتے بھی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اس ٹائم ڈیوریشن کو کیسے مینج کرتے ہیں، فیملی کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں، افطار وغیرہ کے لیے اپنے لیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے رمضان، اور جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جو کوتاہیاں یا کمیاں ہم سے بقایا مہینوں میں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم نوائی ہے کہ ہمیں وہ ایک موقع دیتا ہے۔ رمضان میں دراصل تو جو آپ کی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں فرق آنا نہیں چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ ہم پانی اور کھانا کھانے میں کچھ وقت کی پابند ہو جاتے ہیں وقت کے حساب سے،
اور میں اب جس عمر میں ہوں اس میں ظاہر ہے کہ سادہ خوراک زیادہ مرغوب ہوتی ہے اور وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. اور گزشتہ کئی دہائیوں سے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے جو افطار اور سحر ہے اس میں جو خوراک ہے اس کو ہر ممکن حد تک سادہ رکھا جائے. حالانکہ گھر میں بچے ہیں اور ظاہر ہے ان کی، کیونکہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین ہمارے لیے خاص طور پر چیزیں اور پکوان، جس طرح ایک ہماری روایت تیار ہوتی ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے اس وقت کھایا کرتے تھے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. اور اب ہم شاید اس درجے پر پہنچ چکے ہیں. تو میں زیادہ تر یہی میرا مشورہ ہے کہ جبکہ ہمارے روزمرہ کے امور اسی ترتیب سے اور اسی لحاظ سے انجام پانے چاہیے، لیکن خوراک میں اگر ہم تھوڑی سی سادگی کا مظاہرہ کریں تو یہ ہماری صحت کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے بہت بہتر ہے. اور میں ذاتی طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طبی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے میں ذرا مرغن غذاؤں سے کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھ دور ہی رکھا جائے. دل بہت کرتا ہے. بالکل بالکل. خاص طور پہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سامنے دسترخوان لگا ہوا ہو، پکوڑے بھی ہوں، سموسے بھی ہوں، تو پھر دل تو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا سر، مجھے ایک بات آئیے گا، آپ کا تعلق آرمی سے رہا اور ہمارے یہاں ایک عام سوچ ہے کہ آرمی کی روٹین بہت ٹف ہوتی ہے، تو روزوں میں روزہ رکھ کے کبھی کوئی ٹریننگ کی، کبھی کوئی مشقت والا کام کیا، کوئی ایسا جو یاد رہ گیا ہو آج تک؟ جی کبھی نہیں، ہر سال ہی روزے آتے ہیں. ہاں. اور مجھے یاد ہے 1987 میں جب میں بنیادی تربیت کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول گیا تو وہ مارچ کا مہینہ تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ 1987 میں اپریل کے مہینے کے شروع میں روزے شروع ہو گئے تھے. صحیح. یا اپریل کے آخر میں شروع ہو گئے تھے اور ہم نے روزے رکھے. موسم ذرا ایبٹ آباد اور کاکول کا بہتر ہوتا ہے، لیکن جو اوقات ہیں وہ تو بہرحال وہ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ کبھی اس سلسلے کو ہم نے موقوف نہیں ہونے دیا، اور اللہ کی خاص عنایت رہی کہ کبھی دقت بھی پیش نہیں آئی. نہ صرف یہ کہ بنیادی تربیت، بلکہ اس کے بعد جب یونٹ میں ہو گئے تو مختلف مقابلے، جس طرح جسمانی لحاظ سے ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہیں، یا ہم اس کو اورینٹیئرنگ کہتے ہیں، وہ روزوں میں مجھے پتا ہے ایک دفعہ آ گئی تھی. پھر جو ہماری جنگی مشقیں ہوتی ہیں وہ روزوں میں آ جاتی ہیں یا اس کے درمیان روزے آ جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اور جو کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا. اور میں بلکہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آدمی زیادہ محظوظ ہوتا ہے اگر وہ ہونا چاہے. حالانکہ تھوڑی سی یہ ایک مشقت کی بات ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا سخت ضرور لگتا ہے، لیکن جو سینس آف اچیومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جب آپ وہ مکمل کر لیتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی آدمی ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسی صحت دی، طاقت دی اور اتنی ہمت عطا فرمائی کہ رمضان اور روزوں کی حالت کے باوجود بھی اپنی روزمرہ کی جو کارہائے دن کے ہیں یا جو امور ہیں وہ اسی ترتیب اور اسی لحاظ سے ہم انجام دیتے رہے ہمیشہ سے، اور آج تک یہی ہے. بالکل بالکل. تو سر بچپن میں کس انداز سے آپ گزارا کرتے تھے رمضان کریم کا مہینہ؟ کوئی یادگار ایسی بات ہو جو ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے، جس طرح آج کل بھی باقی بچے گزارتے ہیں ایسے ہی گزارا کرتے تھے. اور کیونکہ اس وقت اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے اور بچپن کے بھی مختلف سلسلے ہیں، لیکن اگر آپ صبح سے شروع کریں تو پھینیاں ایک ہوتے ہیں جو خاص طور پر سحری میں ہمارے زمانے میں بھی کھائی جاتی تھی، ابھی بھی کھائی جاتی ہے، جو بقایا دنوں میں عموماً دستیاب بھی نہیں ہوتی، کھاتے بھی نہیں. ایک تو وہ جو دودھ میں پھینیاں ہوتی تھیں وہ بڑی مرغوب ہوتی تھی. تو اس کے بعد ہم کرکٹ یا ہاکی کھیلا کرتے تھے سحری کے بعد. زیادہ تر گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، میں وہ زمانوں کی بات کر رہا ہوں. پھر کچھ دیر سو جائے کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے کرکٹ ہاکی کھیل کے پھر ہم سو جائے کرتے تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ سچ بات پوچھیں گے تو گھڑی کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا تھا. پھر ہم دیکھتے تھے کہ والدہ کب افطاری کے لیے تیاریاں جو ہے باقاعدہ شروع کریں گی. لیکن درمیان میں ایک مسابقت ہوتی تھی بھائیوں میں یا بہنوں میں کہ گھر میں قرآن شریف پہلے 30 سپارے کون مکمل کرے گا، تو اس کے لیے بھی وقت مقابلہ ہوتا تھا. پھر مساجد سے مختلف اعلان ہوتے تھے تو ہم ان کو سن کے بڑے محظوظ ہوتے تھے. آخری عشرے میں کبھی وہ چندے کے اعلان ہوتے تھے کہ حضرات پتہ نہیں کیا وہ فلانے بچے نے اتنے پیسے دیے.
اور پھر یوں سمجھیے کہ افطار سے کچھ دیر قبل جب امی کچھ افطار یا کھانے میں سے ایک حصہ نکال کر مسافروں کے لیے یا مسجد کے لیے جب ہم دینے جایا کرتے تھے تو اتنی سمجھ ہم میں تھی کہ جب اس میں سے جو چھوٹے مولوی صاحب تھے اور اس میں جو وہ ڈنڈی لگایا کرتے تھے پرہیزی کھانے پہ بڑے مولوی صاحب کا نام لے کے، اور وہ جو اچھا حصہ ہوتا تھا وہ سائڈ پہ نکل جاتا تھا، ان کا جو خاص ہرکارہ ہوتا تھا، تو ان چیزوں کو سے ہم محظوظ ہوا کرتے تھے۔ پھر ان دنوں بھی اسی طرح کی گرمیاں تھی جیسے آج ہے، اور آج پہلا روزہ ہے، آپ دیکھیے بلکہ اس سے بھی زیادہ جون اور مئی کی وہ گرمیاں ہوتی تھی، بعد میں روح افزا اور جو دودھ وہ ڈال کے، ٹینگ اس زمانے میں شاید اتنا نہیں تھا، لیکن یہ جو ہمدرد کا روح افزا ہے یہ بہت پرانی چیز ہے، اس کا ایک خاص مزہ صرف رمضان میں ہی آتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر وہ آخری جو ایام میں شبینے، سبحان اللہ، شبینے میں صرف آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہوتا تھا، ایک آدھ دفعہ ہم کھڑے ہوئے 7-8 سپارے بھی کھڑے رہے، لیکن اللہ نے شاید دیکھنا تھا کہ کتنی ڈٹرمنیشن ہے، اس کو کسی ثواب کی وجہ سے میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے آپ کو آزمانے کے لیے تقریباً سارے ہی سپارے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، لیکن بعد میں جب سمجھ آیا، مطلب وہ ایک دفعہ پتہ چل گیا، تو اس کے بعد پھر ہم تھوڑا تفریح بھی کر لیا کرتے تھے، کبھی لان میں بیٹھ گئے، کبھی کسی اور مسجد کی طرف نکل گئے، اور پھر اس حوالے سے وہ جاگنے والی راتیں جو ہیں وہ اب بھی یاد آتی ہیں۔ پھر جو مختلف علماء کرام یا قرا یا حفاظ آیا کرتے تھے شبینہ پڑھنے کے لیے، تو مسجد کی طرف سے ہم رضاکارانہ طور پر ان کی خدمت کے لیے بھی دستیاب ہوتے تھے کہ ان کو کھانا پیش کریں، ان کو لے کر آئیں، یا ان کو ان کی ترتیب کے لحاظ سے بٹھائیں، جو بھی ایک آداب مجلس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی یادگار بچپن رہا۔ پھر 12ویں جماعت کے بعد تو میں لڑکپن آپ جس کو کہیں گے کہ میں فوج میں چلا گیا، پھر تو ایک سرکاری اس کے اندر وہ آ گیا، لیکن وہ یادداشت ابھی بھی بہت تازہ ہے اور بڑی خوش کن ہے۔ بالکل۔ اچھا، مجھے ایک چیز اس میں یہ پسند آئی ہے کہ وہ جو مساجد میں اعلانات اب بھی ہوتے ہیں چندے والے، تو میں سمجھتا ہمارے بچپن میں ہوتے تھے، لیکن وہ تو آپ کے بچپن میں ہی ہوتے تھے، تو وہ والی بات لہک کر وہ کرتے تھے، اور ہمیں زمانے یاد ہو گئے تھا، کیونکہ اصل کے بعد جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جی مائکرو فون بند نہیں ہوتا تھا، اور زمانے میں بڑی تیز آواز آیا، بالکل بالکل ایسا ہی، خاص طور پر 2 بجے سے جو مولوی صاحب جگانا شروع کرتے تھے ماؤں بہنوں کو کہ اٹھ کے سحری پکا لو ورنہ دیر ہو جائے گی، وہ ایک اعلان ہی وہ خاص ہوتا ہے اللہ نبی کے پیاروں، سما ایک بنا ہوا تھا، ماشاءاللہ اللہ نبی کے پیاروں ہیں، جی جی جنت کے حقداروں، جلدی سے اٹھیے اور سحری کر لیجیے، انشاءاللہ پہلا روزہ ہم نے کر لیا، دوسرے روزے کے لیے آپ کو ابھی سے ہم نے جگا دیا ہے۔ بالکل، علامہ موجود ہے علامہ نعمان نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب ایک سوال آیا ناظرین کی جانب سے کہ روزہ فرض کرنے کی حکمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو دیگر امتوں پر بھی فرض تھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ روزے کے مقصد پر غور کرتے ہیں اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، تو اسی سے جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ انسان کا جو نفس ہے وہ خواہشات میں اور بری عادات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اب ان خواہشات اور ان بری چیزوں سے اس روزے کے ذریعے سے وہ دور ہو جائے اور ان خواہشات کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نزدیکی حاصل کر لیں۔ اسی طرح ایک حکمت اس کی یہ بیان کی گئی کہ جس طرح سے دیگر عبادتیں اسلام کے اندر حج ہے، عمرہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر عبادتیں ہیں، تو وہ کسی نہ کسی شخصیت کی کسی نہ کسی مقدس یادگار کے طور پر ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو امت کے لیے باقی رکھا اور امت کے اوپر جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ اللہ کے حبیب کی یہ ادا بھی امت جو ہے وہ قیامت تک ادا کرتی رہے۔ واہ واہ، اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ اسلام سے پہلے بھی روزہ رکھا جاتا تھا؟ جی بالکل،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو اسی آیت سے جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ روزے صرف مسلمانوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی روزے تھے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے اور یہودیوں پر اور عیسائیوں پر بھی اسی طرح جو ہے وہ مختلف دنوں کے روزے فرض کیے گئے تھے. صحیح. ایک سوال اور تھا علامہ صاحب کہ رمضان کریم جو ہے وہ قیامت میں کس طرح کام آئے گا؟ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی امت پر جو ہے وہ احسان ہے کہ مختلف ذریعوں سے اس نے اپنے گناہ گاروں کے لیے بخشش کے مواقع فراہم کیے. تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کو بھی اس نے ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا احترام کرے اس کے روزے رکھے تو یہ رمضان اس کے لیے قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ مولا میں نے اسے کھانے پینے سے باز رکھا اور تیری عبادت کی طرف اسے راغب کیا تو اب تو اس کو جو ہے وہ جنت سے قریب کر دے اور دوزخ کو اس پر حرام فرما. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین. وقت ہوا کہ بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیزہ جہاں رہے. جنت میں فاطمہ کی کنیزہ جہاں رہے. جنت میں فاطمہ کی کنیزہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اب ماں کے لیے تو دعا ہو گئی, اب باپ کی بارگاہ میں. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان میں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر زاہد خان صاحب. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ تعلیمی حوالے سے بات کرتے ہیں. سر, ہم نے 2 سال کووڈ میں گزارے پچھلے, جس سے تعلیمی ادارے بند تھے, بہت افیکٹ ہوا, فزیکل آن لائن کا فرق واضح رہا. کیا کہتے ہیں تعلیم کو کتنا نقصان ہوا, اور اس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں ان میں تعلیمی رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, کووڈ سے جہاں سارے ہی شعبوں کو کچھ نہ کچھ اثر پہنچا, زیادہ تر اس کو منفی طور پر ہم لیتے ہیں, کیونکہ جو روزمرہ کی زندگی تھی یا جس چلن پر چیزیں چل رہی تھیں اس میں ایک بے ترتیبی آئی, اس میں ایک رکاوٹ پیدا ہوئی, رکاو آیا. لیکن اگر ہم اس کا مثبت پہلو دیکھیں تو ہمارے طلباء نے آن لائن چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھنا شروع کر دیا. اگر یہ کووڈ نہیں ہوتا تو شاید یہ جو آن لائن سسٹم ہمارا ہوا ہے تعلیمی لحاظ سے, جس میں نہ صرف پڑھائی, اساتذہ جو سبق دیتے ہیں اور گھر سے بیٹھ کے جو آپ اسکرین پر جو آپ سبق لیتے ہیں, کلاس روم یا جماعت کا جو تصور ہے, یہ کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن اس کووڈ کے بعد ہمارا جو طالب علم ہے وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں, اپنے جو اس کی گیجٹریز ہیں, جو دوسری الیکٹرانکس کی اور انفارمیشن کی, اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے لگا ہے. جو پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, اور جو تھوڑے سے ذرا لاؤ والی ذہن ہے وہ اگر نارمل بھی کلاس رومز ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو شوق سے یا رغبت سے اپنی کلاسیں لے سکیں. تو بنیادی طور پر یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. تو میں طلباء کو یہ نصیحت کروں گا کہ موسم یا حالات چاہے جتنے ہی سخت ہوں, دقت آمیز ہوں, وہ اپنی توجہ اپنی پڑھائی کی طرف مرکوز رکھیں. بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں. ہمیں یاد ہے اچھی طرح, ہمیں علم ہے کہ اب سے کچھ سالوں پہلے تک اگر آپ کو کوئی چیز, کسی چیز کے معنی معلوم کرنے ہو تو آپ کو انسائکلوپیڈیا گھر پر ہر وقت یا ہر گھر پہ دستیاب نہیں ہوتی, تو آپ کو کسی لائبریری جانا ہوتا تھا, اور چھٹی سے 1 دن پہلے ضرورت پڑ گئی اور اگلے دن چھٹی ہے تو آپ کو بعض اوقات 2 یا 3 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی پر دنیا جہاں کا علم موجود ہے, اور ہم 1 منٹ میں نہ صرف یہ کہ اس کے معنی معلوم کر لیتے ہیں بلکہ اس کی پوری تشریح اور اس کا پورا سیاق و سباق اور اس کا پورا علم اب پوری لائبریریز ہمارا نوجوان ہاتھ میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے, اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ, اور نوجوانوں کو مستفیض ہونے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وقت ہے, اس موقع کا, ان سہولیات کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اپنی نوجوان نسل پر مجھے پورا بھروسہ ہے, خاص طور پر یہ جو نئے ہمارے طلباء ہماری اپنی جامعہ نمل میں آئے ہیں, میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں, اور مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ روشن دماغ ہے اور تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ ہے. بالکل. تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ
کامیابیاں ضرور سمیٹیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک سوال اور میرا تھا، چونکہ آپ کا تعلق ایسا سماجی رہنما کے طور پہ بھی آپ سماجیات کے کام بھی کر رہے ہیں حیدرآباد کے لیے، شہر حیدرآباد میں ایک میجر ایشو دیکھا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، خاص طور پہ ہوتا ہے منافع خوری کا، کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو باقی جگہوں پہ ریٹ گر جاتے ہیں، ہمارے یہاں بڑھ جاتے ہیں، الٹا سسٹم ہے یہاں پہ. تو یہ جو مہنگائی ہے، پہلے ہی لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس منافع خوری سے کتنا نقصان عوام کو ہوتا ہے، اور جو پچھلے مہنگائی اس وقت ہے اس سے عوام کتنی پریشان ہے، کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت ہی آپ نے مفصل سا سوال کیا ہے، اور جس کا جواب کا سب کو علم ہے. بحیثیت مجموعی ہماری سوچ اور ہمارا جو ایک انداز فکر ہے اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سماج، ہمارا معاشرہ ابھی اس قدر بالیدگی حاصل نہیں کر سکا ہے کہ جو مثالیں ہمارے پاس مغرب میں موجود ہیں، جو ان کے تہوار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ رعایت دیتے ہیں، خصوصی رعایت کا اعلان ہوتا ہے. اور ہم من حیث القوم ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ سکے ہیں کہ اگر ہم اپنا نفع تھوڑا سا مختصر کر دیں گے تو جو ہماری چیزوں کی فروخت اس سے کہیں زیادہ دو چند ہو جائے گی. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، میں سمجھتا ہوں ہمارے تاجر زیادہ زر سمیٹیں گے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ کم منافع کے ساتھ زیادہ چیزیں فروخت کرنا نہ صرف یہ کہ بہت بہتر ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ثواب کا بھی کام ہے، بنسبت اس کے کہ آپ بہت زیادہ منافع لے کر اپنی فروخت کم کر دیں. اس کا تعلق بھی دراصل تعلیم سے ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک بحیثیت مجموعی تعلیم کا فقدان ہے. جو لوگ پڑھتے لکھتے جا رہے ہیں، جو دنیا کو سمجھتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے دنیا کے بارے میں علم اور آگاہی ان تک پہنچ رہی ہے تو ان کو اچھی چیزوں کا نہ صرف یہ کہ علم ہو رہا ہے بلکہ بری اور اچھی چیز کے درمیان فرق بھی معلوم ہو رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تعلیم، تربیت اور شعور اس طرف توجہ دیں. مجھے یقین ہے کہ جلد ہم یہ چیزیں، ان سے یہ جو برائیاں ہیں یا جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ان سے چھٹکارا پا لیں گے، اور ہم کم از کم جو دنیاوی مثالیں ہیں انہی کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنے عام لوگوں کے لیے سہولیات دینے میں ہم بھی معاون. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں تھی، آپ نے تصنیف لکھی، کتابیں لکھی، وہ رونمائی ان کی ہوئی، ہم نے بھی دیکھی. ان کتابوں کے متعلق ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے. گزشتہ سال 26 مارچ کو میری دوسری کتاب کی رونمائی ہوئی تھی پبلک اسکول کے آڈیٹوریم میں. میں حیدرآباد کے تمام شہریوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑے ایک جوش و خروش سے حصہ لیا، اور تقریباً 4.5 گھنٹے ایک بیٹھ کر ایک ایسی مثال قائم کی جو عموماً ادبی تقاریب میں موجود نہیں ہے. 4.5 گھنٹے تک لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے رہے اور علمی اور ادبی گفتگو مسلسل سنتے رہے. سبحان اللہ. میری پہلی کتاب 2006 میں شائع ہوئی تھی، یہ میرے والد کے اوپر ہے، اور نہ صرف اردو بلکہ پاکستانی دیگر زبانوں میں بھی والد کے اوپر ابھی تک کتاب نہیں لکھی گئی. اور روزنامہ جنگ میں الطاف حسن قریشی صاحب جو مدیر ہیں اردو ڈائجسٹ کے، انہوں نے اس بات کو کا ذکر کیا اپنی تحریر میں، اپنے مضمون میں، اپنے اداریے میں. پھر عطا اللہ قاسمی صاحب جو پی ٹی وی سے منسلک رہے ہیں ایک طویل عرصے تک، انہوں نے بھی مجھے فون کر اس بات کا کو تسلیم کیا کہ والد کے اوپر اردو میں کتاب یا پاکستانی زبانوں میں کتاب نہیں لکھی گئی. اب وہ بار 2 شائع ہوئی ہے. تو موضوع آپ دیکھتے ہیں کہ والد کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے. تو ایک تو میں نے یہ موضوع چنا کہ والد یا جو باپ کی شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو قربانی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آگاہی دی جائے اور اس کے بارے میں اس کو تحریر کی ضابطے میں لایا جائے. دوسری کتاب میری جو ابھی آپ نے بات کی، جو ہمارے عمومی معاشرتی رویے ہیں اور الجھنیں ہیں، اور جو ہم روزمرہ کی زندگی میں جس ایک بے ترتیبی کا شکار ہیں، خواہ وہ نو دولتیہ پن ہو، خواہ وہ عجلت پذیری ہو، خواہ وہ تعلیم کا فقدان ہو، خواہ وہ ہماری سوچ میں کچھ ضرورت ہو، کوئی کمی ہو، تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا شوخی اور جو سمجھ لیجئے طنز اور ہلکے پھلکے مزاح کا سہارا لیا ہے. کچھ کردار تخلیق کیے ہیں
जो अमूमी तौर पर न सिर्फ ये हैदराबाद, क्योंकि मैंने हैदराबाद को उसमें मुर्तकिज़ किया है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर को देख लें, किसी भी आबादी को देख लें, शहरी आबादी को, तो अमूमी रवैया हमारे वही हैं। इस किताब का नाम है गुलमोहराबाद, और अल्लाह का शुक्र है इसको भी बड़ी पजीराई हासिल हुई है। इस साल पाकिस्तान में बेहतरीन तख्लीकी जो अदब है उसमें ये किताब शामिल है, एकेडमी ऑफ लेटर्स की तरफ से, और उसकी फहरिस्त में ये किताब शामिल हुई है। डॉक्टर यूसुफ खुशक साहब ने स्पेशली मुझे इस बात से आगाह किया है, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा। और मज़े की बात यह है कि हैदराबाद के ऊपर ये किताब लिखी गई है, इसलिए भी थोड़ी सी बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, आपको बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह अल्लामा साहब मौजूद है मेरे दरमियान। अल्लामा साहब, एक सवाल आया नाज़रीन की तरफ से कि रमज़ान करीम की सहरी और इफ्तारी का इनाम हमारे नाज़रीन को बताएं कि रब की तरफ से क्या है। रमज़ानुल मुबारक की जो सहरी है और इफ्तारी है, इसको एक खुसूसी और एक अलग से फजीलत हासिल है। वो इस तरह से कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं, ये जो भी काम करते हैं, तो अब कल बरोज़े क़यामत हमें उस सब का एक एक लम्हे का, एक एक दाने का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खुसूसी करम फरमाया कि जो रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के वक्त खाया जाता है या जो सहरी की जाती है, उसका कल बरोज़े क़यामत खाने वाले से, सहरी करने वाले से, इफ्तारी करने वाले से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। और ये यकीनन ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है कि हमारे लिए हिसाब देना बेहद दुश्वार काम था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान मुबारक के अंदर हमारे लिए हिसाब के अंदर आसानी फरमा दी कि इस खाने पीने का हमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। सही। और एक सवाल और था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को कौन से 2 नूर अता किए? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मदी को 2 नूर अता किए हैं। सुभान अल्लाह। और वो 2 नूर 2 अंधेरों का जो नुकसान है, ज़रर है, उसको जो है वो दूर कर देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए रब्बुल आलमीन, वो 2 नूर कौन से हैं? तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वो 2 नूर, नूर कुरान और नूर रमज़ान है। सुभान अल्लाह। फिर अर्ज़ की कि वो 2 अंधेरे कौन से हैं? तो फरमाया कि वो 2 अंधेरे क़यामत का और कब्र का अंधेरा है, कि इन 2 नूरों के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र भी रोशन कर देगा और क़यामत के लिए भी रोशनी फरमा देगा। माशाल्लाह। मैं रब की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि रब करीम में आज अल्हम्दुलिल्लाह 4था साल और हम कामयाब ट्रांसमिशन कर रहे हैं। शायद बहुत खूबसूरत सी बात कहते हैं, शुक्र है तेरा या अल्लाह, सुभान अल्लाह, तूने बड़ा एहसान किया, फिर से हमें रमज़ान दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है तेरा या अल्लाह, तूने बड़ा एहसान किया, फिर से हमें रमज़ान दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी अंसर भाई। जी सर, एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आया कि चूँकि हमारी जो पहली मुलाकात हैदराबाद न्यूज़ के ऑफिस में हुई थी, आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, हैदराबाद न्यूज़ की भी कोशिश रही है कि हैदराबाद के लिए काम किया जाए, हैदराबाद के लोगों को उजागर किया जाए, हैदराबाद के मसाइल आवाम तक पहुँचाया जाए। आपकी भी यही कोशिश है, आपको भी हैदराबाद से बड़ी मोहब्बत है। तो हैदराबाद न्यूज़ की जो ये काविशें हैं, ये ट्रांसमिशन का सिलसिला, काम करना, उनके लिए क्या कहेंगे? हैदराबाद न्यूज़ की टीम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सब आपने एक बहुत ही आसान, मैं कहूँगा, सवाल किया, लेकिन बहुत ही उम्दा सवाल किया, बहुत ही मुझे बड़ा पसंद आया। देखिए, हैदराबाद न्यूज़ के बारे में कुछ कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे और ये मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, जैसे आप मुझसे नमल के बारे में पूछें, या मेरे अपने ख़ानदान के बारे में पूछें, या ख़ुद मेरी अपनी ज़ात के बारे में पूछें। जब हमारी पहली मुलाकात हुई, आप उस वक्त नहीं थे, बरकत साहब थे, बरकत अहमद रिजवी साहब और उज़ैर तशरीफ़ लाए थे मेरे पास। तो मैंने उस वक्त ही जांच लिया था कि ये इन बच्चों में दम है। पहली पेशकश उज़ैर को इसीलिए थी कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको हर मुमकिन, हर वो जगह पर आपके साथ हैं और हर मुमकिन आपको सहूलियात देंगे, या हम आपके साथ चलेंगे जहाँ तक आप भी इखलास के साथ चलें और हम भी चलें। तो हैदराबाद न्यूज़ को मैं खैर बिल्कुल नहीं समझता, दूसरा चैनल नहीं समझता। मुझे लगता है ये मेरा अपना चैनल है,
आप सब लोग मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, और ये जब ये चैनल अच्छा पेशकश करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिलखुसूस अब ये मेरा ख्याल में लगातार नक्शबंदी साहब चौथा रमज़ान है और आप चारों रमज़ान से साथ हैं, देखिए। और जब माशाल्लाह इनका पुरनूर चेहरा देखते हैं, आपको देखते हैं, कुछ ऐसे भी बरखुरदार हैं जो अब दूसरे चैनल्स में, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, लेकिन जो ये ज़ोहैर, उज़ैर, आप खुद बरकत साहब, तो इनके साथ चल के बहुत खुशी होती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा साथ देर पर रहेगा। और हैदराबाद न्यूज़ फिल वाकई, और इसमें कोई लफाजी नहीं है, दीगर तमाम हैदराबाद में जो चैनल्स हैं उसमें एक मुमय्यज़ हैसियत हासिल कर चुका है। बहुत सारे चैनल्स हमने देखा मादूम हो गई उनकी नशरियात, बहुत सारे हिम्मत हार गए, बहुत सारे सफ़ात जो थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन हैदराबाद चैनल उन चैनल्स में शामिल है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मसाई और कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि मैं ज़ाती तौर पर आपके साथ खड़ा हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी खिदमत और ताउन दरकार है वो बिला मशरूत हैदराबाद न्यूज़ को हासिल है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ एक बात ऐड करता चलूँ कि ये बात हकीकत है कि जब भी हम सर की तरफ आते हैं, कोई बात करनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो ये हमेशा सरपरस्ती करते हैं, हमेशा सिखाते हैं, हमेशा बताते हैं। अच्छा, चूँकि ब्रिगेडियर हैं, आधे ताल्लुक है, तो जब कभी कोई बड़े सीरियस मौजू पर बात हो रही होती है तो बड़ा आप इनको सीरियस अंदाज भी देखेंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि पत्थर है मगर बर्फ़ के गालों की तरह है, ये शख्स अंधेरों में उजालों की तरह है, उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल नहीं पाया और सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि सर मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। जाते जाते चूँकि इफ्तार का वक्त भी करीब है और वक्त कलील है, बातें तवील हैं हमारे पास, मैं गुजारिश करूँगा आपसे एज आ एजुकेशनलिस्ट, एज आ समाजी रहनुमा, एज आ ब्रिगेडियर, हमारी कौम को, हमारे देखने वालों को, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि मेरा पैगाम बहुत कौम तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, पर लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं अपने नौजवानों पर जोर दूंगा कि वो तालीम हासिल करें और तालीम के साथ साथ अपनी तरबियत पर ज़रूर तवज्जो दें। ये वो चीज़ है जो उम्र भर आपका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। और अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत एक अच्छी शख्सियत बनाती है। मेरा पैगाम शेर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ, नए सना-खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी और मेरे को जनाब मोहतरम अनसब कोशिश को और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते मैं गुजारिश करता हूँ अल्लामा साहब से कि वो हम सब के लिए, आलम इस्लाम के लिए, हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम और जिन लोगों का हमारे साथ ताबुन रहा, बिलखुसूस ये ट्रांसमिशन जिन अहबाब के ताबुन से अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, अल्लाह करीम उनको मज़ीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए। उनका साथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, जिस तरह हैदराबाद न्यूज़ की टीम ने ये खूबसूरत ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक के पुररौनक महीने और इसकी बाबरकत सातों के अंदर सजाई है, इलाहुल आलमीन की इस सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इसमें इन्हें मज़ीद खूबसूरती और मज़ीद रौनक बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिस टीम के मेंबर ने इनका साथ दिया, इसके अंदर अपनी कोशिशें की, वक्त दिया, दीगर जो है वो तरहों से ताउन किया, इलाहुल आलमीन सबके घरों को शाद और आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी तमाम नेक जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। रमज़ान रमज़ान करम है रमज़ान।
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।